بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے بندے کی اللہ سے محبت اور کس طرح شہید ہوئے اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میرا کالا رنگ ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں اور بدصورت ہوں، اس وجہ سے مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی مجھ سے رشتہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی اور عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ عرض کی کہ کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ اس کو یقین نہ آیا اور کہا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ بیچارہ غریب تھا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ عمر بن وہاب کی بیٹی نماز میں مشغول تھی۔ بیٹی کے کان میں آواز پڑ گئی تو آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ تو لیا کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے اور گورے رنگ کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں اور شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب بھاگے بھاگے پیچھے گئے، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ خطا ہوئی معاف فرمائیں، حکم کریں۔ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ عمر نے کہا، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا، میں نکاح پڑھاؤں گا۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم حق مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد بیوی کو لے آؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس تو ایک درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر کیسے آؤں؟ آپ نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے حق مہر ہو جائے گا اور 200 سے نہ کوئی کام کر لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دے دیے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، ایک تو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی۔ کہا کہ لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر ہو جائے گا، باقی پیسوں کا اس کے لیے کپڑا اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا اچھا کام چل جائے۔ جب بازار میں داخل ہونے لگا تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ آواز سننی ہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جم گئے، سارے جذبات اور احساسات کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا اور آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین اور آسمان کے رب، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرا یہ مال اس شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی اور تیرا رسول بھی راضی۔ نہ شادی یاد رہی، نہ بیوی یاد رہی، بس یاد رہا تو اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ بس گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی اور ایک تلوار خریدی اور چہرے کو چھپا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ چہرہ اس لیے چھپایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں۔ کسی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اب میدان میں اترو۔ لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بازوؤں کو دیکھا تو اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لو، تم جنتی ہوگے۔ بس یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی اور مجھے یہ آواز سنائی دی کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ دوڑ کر گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑی حضرت
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ آپ رو رہے تھے اور روتے روتے منہ کو پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی اس کو پی لے گا تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ ایک کنارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کنارے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں اور امت آ رہی ہے، یہ میری امت کو پانی پلا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اس کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ بھی گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے مختلف باتیں فرمائی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں اپنے صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رو رہا ہوں، اس کی جدائی میں رو رہا ہوں، کس حال میں تھا، کن جذبوں میں تھا اور کتنا خوش تھا اور کس امر پر قربان ہوا ہے۔ اور ہنسا میں اس بات پہ کہ جب جنت میں نے اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جب میں نے منہ پھیر لیا تو وہ اس وجہ سے کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کے پاؤں میں پائل چھن چھن کرتی نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ جاؤ اس کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کا یہ منظر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سن چکے ہیں کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، آمین۔